اس وقت آئی جی خیبر پختونخوا ناصر درانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور خوش دلی کے ساتھ کر لیتی ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم اپنا کمپیوٹر ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سارا جو ایف آئی آر کا ہے، تو یہ 10.5 لاکھ تھا، اور میں نے ان کو کہا ٹائم دیا تھا 3 مہینے کا، جو میرے اپنے خیال میں بہت نامناسب ٹائم تھا، لیکن میں حیران رہ گیا کہ جب انہوں نے تقریباً 90% کام جو تھا ان 3 مہینوں کے اندر تمام ڈیٹا جو ہے، آپ اندازہ لگائیں 10 لاکھ ایک فگر کہنے والی ہے، 1 ملین، وہ انہوں نے الحمدللہ اس کو کر لیا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے بہت ساری ٹیکنالوجی کی چیزیں، یہ جو CRVC، IVS اور VVS انٹروڈیوس کیا، تو اس میں بھی شاید ٹائم لگتا لوگوں کو، وہ بھی انہوں نے کمال کیا، اتنی جلدی اب سیکھ لی ہے کہ ابھی یہ ہمارے الحمدللہ یہ جتنے جوان ہیں اور ایون جو کانسٹیبلز ہیں، وہ آپ کی ٹیکنالوجی کو اب بہت زیادہ سمجھتے ہیں، وہ ٹیلی کام کی اور جتنی بھی آج کل کی جو ماڈرن چیزیں ہیں اس کو بھی سمجھنے لگ پڑے ہیں۔ تو یہ ایک بہت کمال ہے اس فورس کا، اور یہ ظاہر ہے میرے لیے بھی خوشی کا مقام ہے۔ پھر تیسری چیز، اس طرح میں نے آپ سے کہا کہ مہارت کی کمی تھی، تو وہ اب اس 3.5 سال میں ہمارے 7 اسپیشلائز اسکول بن گئے۔ اب ٹھیک ہے، خیال میرا تھا، ارادہ میرا تھا، لیکن امپلیمنٹ تو ان ہمارے جوانوں نے اور آفیسرز نے کیا نا۔ اب ان کو نہ صرف فنکشنل کیا، آپریشنل کیا، بلکہ اب اس میں دوسرے اداروں کے لوگ جو ہیں وہ آ کے وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جتنے بھی باہر کے لوگ، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز آ رہی ہیں، وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ادارہ کس طریقے کے ساتھ کتنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جتنے بھی سروے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے پاکستان کے ہوئے ہیں یا انٹرنیشنل سروے ہوئے ہیں، ان سب نے یہ کہا ہے کہ اس وقت اگر کوئی ماڈل پولیسنگ ہو رہی ہے تو وہ خیبر پختونخوا پولیس میں ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے پولیسنگ یہی پولیس آفیسر زبان کر رہے ہیں۔ آئی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے جو سسٹم لے کر آئے تھے رینٹ آرڈیننس والا، اس میں کس حد تک قابو پایا گیا ہے جو سہولت کار ہوتی تھی دہشت گردوں کے؟ دیکھیں نا، اب اس میں کچھ تقریباً ہر چیز کو ہم نے ہینڈل کرنے کا ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہاں پر جو ملیٹنٹس تھے وہ پہلے گھروں کے اندر رہتے تھے یا ہوٹلوں میں رہ جاتے تھے۔ آپ کو یہ بھی شاید یاد ہوگا کہ قصہ خانی کے جو ملزمان تھے وہ بھی ایک ہوٹل کے اندر پچھلے 3 مہینے سے رہ رہے تھے، اور وہ ظاہر ہے کسی کو خبر نہیں تھی۔ اب جب سے یہ نئے قانون آیا، پھر پولیس نے چیکنگ کرنی شروع کی، ابھی تک یہ کوئی تقریباً 23,000 FIR جو ہے وہ اس رینٹ آرڈیننس کے یہ جو آپ کا حوالہ ہے اس میں دے چکے ہیں۔ تو اب کافی زیادہ رجحان ہے اطلاع کرنے کا، اسی لیے زیادہ تر کوششوں میں ملیٹنٹ جو ہے وہ یا تو ڈائریکٹ سیدھا آ جاتا ہے افغانستان یا بارڈر کراس کر کے، یہاں پر اس کو کوئی اتنی آسانی سے جگہ نہیں ملتی۔ اچھا جی صاحب، یہ بتائیے کہ جدائی کا ہمیشہ افسوس یہ رہتا ہے، اور کیا بڑے یادیں رہے گی، اور نئی آئی جی کو آپ کے خیال میں کیا چیلنجز رہے گی؟ دیکھیں، پولیس تو ایک ایسا محکمہ ہے جہاں ہر روز نیا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا جو کرمنل ہے وہ بھی کوئی نئی چیز سوچتا ہے، تو اس لیے پولیس کو بھی کنٹینیوس ایک تھنکنگ فیز میں رہنا ہوگا۔ تو میرا نئے آئی جی کو مشورہ یہ ہوگا کہ جو چیزوں کی ہم نے بنیاد ڈالی ہوئی ہے اس بنیاد کے اوپر کنٹینیوس وہ کام کرتے رہے، اور اس کے بعد اسی کے اوپر جو نئے چیلنجز آئیں ان کو پھر نپٹنے کی وہ کوشش کرے۔ آپ کو ان کو میرے لیے مشورہ ضرور ہوگا کہ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی حکمت عملی بنانی ہے، وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے بنانی ہے، اور آپ کی یہاں پہ جو رواج اور روایات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائیں گے تو آپ کو کامیابی زیادہ ہوگی بنسبت کسی اور کے۔ یہ بتائیں کہ آپ کی نئی پوسٹ کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو احتساب کمیشن کا عہدہ دیا جا رہا ہے۔ جی، مجھ سے چلیں، اب چونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے، وہ بڑی ان کی مہربانی تھی، جو ان کی سلیکٹ کمیٹی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ میں مناسب سمجھوں تو میں یہ جوائن کر لوں، اور میں نے پھر چونکہ معذرت کی تھی کہ میں واپس جانا چاہ رہا ہوں، تو اب جس جگہ میں نے 3.5 سال خدمت کر لی ہے، میرا خیال اب کسی اور کو کرنی چاہیے جگہ کے اوپر، تو میں انشاءاللہ 17 کو آئی ول بی گوئنگ بیک۔ ناصر بھائی درانی صاحب، تھوڑا سا بتائیے گا، 3.5 سال آپ نے گزارے، ہماری میڈیا کے ساتھیوں نے کیسا رول ادا کیا؟ ہمارے کیمرہ مین سے مختلف اسپاٹ پہ جاتے رہے، سخت خبریں بھی دی، تنقید کی بھی دی، ان کے ساتھ کیسا 3.5 سال رکھا؟ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں جو چیز اس وقت کہہ رہا ہوں بالکل آپ کو ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنا میچور اور پشاور کا دیکھا ہے یہ میں نے شاید ہی کہیں اور دیکھا ہوں۔ حالانکہ آپ تمام کے تمام بہت ینگ لوگ ہیں،
ایک تو آپ ماشاءاللہ دلیر بھی ہیں جس طرح آپ کے صوبے کا ہے, ہر مشکل خوفناک جگہ پہ آپ پہنچ جاتے ہیں, اس بات کو جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہاں پہ ڈبل آئی ڈیز بھی ہوئے ہیں, اس کے اندر آپ کے بندے بھی شہید ہوئے اور پولیس کے بھی تو ہوتے ہی رہتے ہیں اس معاملات کے اندر, اس کو بھی آپ نے کور کیا. لیکن اس کور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک پازیٹیو میسج دیا. کئی دفعہ آپ کا ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ ابھی جنگ جو ہے بڑی لمبی جنگ ہے, اس جنگ میں آپ کا بہت اہم رول ہے کہ آپ کیا پبلک کو میسج دے رہے ہیں کہ کیا لڑنے والے جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں یا لڑنے والے جو ہیں وہ دلیر ہیں اور مقابلہ کرنے کی سخت رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے آپ نے لوگوں کو ایک پازیٹیو میسج دیا کہ یہ جنگ ہو رہی ہے, نقصان بھی ہو گیا ہے, لیکن جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ بھی اپنے طریقے کے ساتھ تیار ہیں, کر رہی ہیں. پھر آپ نے جس طریقے کے ساتھ پازیٹیو ان کی رپورٹنگ کی ایکچول ویات کے اوپر, کسی کے کہنے کے اوپر نہیں, لیکن وہ موجود تھی, اس سے ایک اور بڑا اچھا پبلک کو بھی میسج گیا کہ جو لوگ ان کی حفاظت پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ماشاءاللہ دلیر بھی ہیں, بہادر بھی ہیں اور مہارت بھی رکھتے ہیں. تو اس ساری چیزوں کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کے اس پشاور کے میڈیا کو جاتا ہے. سر ایس پی اوز کے بارے میں بتائیں سر, آپ جا رہے ہیں اور آئی اسموکنگ کے امینڈمنٹ کے بارے میں سر کے قانون اس میں صرف ایس پی اوز کے بارے میں آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ ایس پی اوز چونکہ یہ کانٹریکٹ بیس کے اوپر ہے, ہم نے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ یہ جو 10,000 لوگ ہیں اور 2500 ایک سروس مین ہیں, ان کو مرحلہ وار سیٹوں کو آپ پرماننٹ کر دیں. پرماننٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان کی ٹریننگ کا بندوبست کر سکیں گے اور اس کے بعد ان کا کوئی حساب کتاب بھی لے سکیں گے. تو وہ گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ پرنسپلی کہ ہم کریں گے, لیکن لیٹ سی کہ وہ کب کرتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. جی بول دو صبح کو مستقبل میں کیسے دیکھیں گے؟ 16 کو آپ جا رہے ہیں, 17 کا دن کیسا ہوگا خیبر پختونخوا میں؟ انشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا. 17 کو میری ڈیٹ آف برتھ ہے تو میرے لحاظ سے تو وہ ایک اچھا دن ہونا چاہیے. آل دو اس دن جو ہے میرے اوپر کافی آزمائشیں آتی رہی ہیں, تو اس لیے میرا جو آپریشن ہوا تھا ہارٹ کا وہ بھی 17 مارچ کو ہوا تھا. تو اس لیے اللہ خیر کرے گا. آپ کا صوبہ انشاءاللہ بہت خوبصورت صوبہ ہے, بہت خوبصورت صوبہ ہے. یہ صوبہ جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پاسبل ہو سکتی تھی نعمتوں کے معاملے میں سب کچھ دی ہوئی ہیں. آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, آپ کے پاس بہترین ہیومن ریسورس ہے. اب صرف ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان تمام ریسورسز کو کس طریقے, سلیقے اور کرینے کے ساتھ آپ استعمال کرتے ہیں اور اس صوبے کی ترقی کرتے ہیں. بہت شکریہ.